انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، وہ سبب کیا ہے؟ کچھ علماء نے فرمایا کہ دراصل انسان کی فضیلت کا سبب ہے علم۔ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ محبوب یاد ہے نا وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مولا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے، تیری پاکی، تیری پاکیزگی، تیری بڑائی بیان کرنے والے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تمام چیزوں کے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان تمام چیزوں کو جن کے نام سکھائے تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مولا یہ چیزیں پاک ہے تو، ان تمام چیزوں کے نام تو ہم نہیں جانتے، ہم تو بس وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علیم و حکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام نے فر سب چیزوں کے نام بتا دی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو رب کائنات نے فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب جاننے والا تو میں ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ دکھاتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ حضرات مکرم جب یہ سب واقعہ ہو گیا تو پھر حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو علماء نے استدلال کیا کہ چونکہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، ان کو آتے تھے، فرشتوں کو نہیں آتے تھے، اس لیے انسان کی فضیلت اور شرف کا سبب علم ہے۔ اب مجھے یہ ذیب تو نہیں دیتا جیسے شاہ صاحب جیسے علماء کی موجودگی میں کوئی اپنی نکتہ سنجھی کی کوشش کروں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر میں یہ بات مانوں تو اس پر کئی ایک بہت بھاری اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف علم کی بنیاد پر فضیلت قائم ہوتی ہے؟ شیطان کا علم ہم سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا شیطان ہم سب سے افضل بھی ہے؟ نہیں، وہ تو راندہ درگاہ ہے، وہ تو ملعون ہے، مردود ہے، وہ تو دھتکارا ہوا ہے۔ وہ ایک ان ہستیوں کی بات تو علیحدہ ہے، وہ تو ایک عام مسلمان سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو علم تو اس کا بہت زیادہ ہے لیکن فضیلت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوتی، جب ہوتی نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، ذرا تھوڑا سا اور ذہن کی تسکین کے لیے اور آگے چلیے، میں ایک مثال کے ذریعے پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرض کریں آپ کسی اسکول میں استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچہ آپ کا بڑا چہیتا ہے، بڑا لاڈلا ہے، وہ کوئی سوال کرے آپ اسے غور سے سمجھاتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور بلکہ آپ کو موقع ملے تو اس کو پرچہ آؤٹ کر کے بتا دیتے ہیں تم سے کمرہ امتحان میں یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ باقی بچوں پہ لفٹ نہیں کراتے۔ تو جب امتحان ہوگا تو وہ بچہ جس کو آپ نے خاص توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے وہ اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا، باقی پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن یہ بتائیے کہ وہ بچہ جو اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو گیا، کیا یہ کامیابی اس کی حقیقتاً لیاقت کی، قابلیت کی دلیل ہے؟ نہیں۔ ہر ایک کہے گا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، جانبداری ہے۔
یہ استاد نے یہ اس کے ساتھ فیور کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، اس کو سکھایا، اس کو پڑھایا، اس پر محنت کی اور اس کو پرچہ تک آؤٹ کر کے دے دیا. اب باقی بچوں سے اس کا مقابلہ ہی نہیں. مزہ تو تب تھا سب کو یکساں پڑھایا جاتا، ایک جیسی محنت کی جاتی اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا، پھر امتحان ہوتا، پھر جس کے نمبر زیادہ ہوتے وہ لائق ہوتا، وہ قابل ہوتا. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک. تمام چیزوں کے نام اللہ نے کس کو سکھائے تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، فرشتوں کو تو سکھائے نہیں تھے. اور فرشتے بھی یہی چیخ رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مولا ہم کوئی نالائق شاگرد نہیں ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں پڑھایا ہے، جو سکھایا ہے وہ پوچھنے ہمیں آتا ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کے نام تو نے ہمیں نہیں سکھائے. جو نہیں پڑھائے نہیں سکھائے مولا اگر آؤٹ آف کورس سوال کرے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو جواب نہیں دے سکتے. ایک اور بات ہے خاص طور پر توجہ کے لائق، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں اور فرشتوں نے کہا کہ مولا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یہ تو نہیں فرمایا جی آدم پڑھا لکھا ہے، آدم ڈگری ہولڈر ہے، آدم کے علم کا کیا کہنا، آدم کو یہ خلافت کا تاج سجتا ہے، تم خامخواہ کی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے حضرت آدم کے علم کا تو ذکر تک نہیں فرمایا. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جب حضرت آدم کے علم کا ذکر رب کائنات نے نہیں فرمایا، بلکہ جب تمام چیزوں کے نام حضرت آدم نے بتا دیے نا، بتائے تو حضرت آدم نے، تو ان کے علم کا ذکر ہونا چاہیے تھا. لیکن اب رب کائنات نے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب جاننے والا تو میں ہوں؟ نام بتائے حضرت آدم نے، علم کا اظہار کیا حضرت آدم نے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا زمین آسمان کے غیب جاننے والا میں ہوں. تو اللہ تو حضرت آدم کے علم کا ذکر ہی نہیں فرماتا اور آپ کہتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر فضیلت ہے. حضرات مکرم ایک نزاکت اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے نہیں بتا سکے. تو قرآن کی زبان سے ثابت یہ ہوا کہ فرشتے سچے نہیں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے کس بات میں سچے نہیں تھے؟ بھئی انہوں نے یہ کہا تھا مولا انسان زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں. اب بتائیے انسان فساد کرتا ہے یا نہیں؟ خون بہاتا ہے یا نہیں؟ فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہیں یا نہیں؟ تو فرشتوں نے تو جو کہا تھا سچ کہا تھا. لیکن قرآن سے ثابت ہو رہا ہے فرشتے سچے نہیں تھے. کس بات میں سچے نہیں تھے؟ علماء نے کہا دراصل بات اور ہے. ظاہری طور پر تو یہی کچھ کہا تھا، لیکن ان بٹوین دا لائنز، بین السطور کیا کہا تھا کہ مولا یہ انسان فساد کرنے والا، خون بہانے والا، یہ خلافت کے اہل نہیں، خلافت کے اہل تو ہم ہیں. تو یہ غلط کہا تھا. میں پھر جسارت کروں گا، بے شک بات تو یہی ہے، لیکن جب کسی کا دعوے کو توڑا جائے تو دعوے کے ساتھ پہلے دلیل توڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرشتوں نے دلیل کیا دی تھی کہ مولا انسان فساد کرنے والا، خون بہانے والا، تو جو فسادی ہو، خون بہانے والا ہو، مولا اسے تو تیرا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تیری حمد و تسبیح کرنے والے، مولا یہ خلافت تو ہمارا حق بنتی ہے. تو بات تو ٹھیک ہے نا، جو اللہ کی حمد و تسبیح کرے، جو اس کی کبریائی بیان کرے، جو اس کی طاعت شعاری کرے، بھئی حق تو اسی کا ہے خلافت کا. تو بات تو دلیل توڑنے کی تھی، دلیل تو نہیں توڑی رب کائنات نے. تو پھر کس چیز میں سچے نہیں تھے؟ ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ ضرور ملیں گے. لیکن ایک سوال اور بھی بنتا ہے، ایک اعتراض اور بھی بنتا ہے. اعتراض سارے اکٹھے کر دوں نا تاکہ پھر آگے گاڑی چل سکے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جناب فرض کریں آپ میں سے کوئی نوجوان کھڑا ہو اور کہے کہ جناب کاظمی صاحب اس علاقے کا سب سے ذہین شخص میں ہوں، سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار، سب سے ذہین میں ہوں،
میں کہوں کہ اچھا واقعی آپ ذہین ہیں، تو چلیے آئیے ذرا میدان میں ذرا تیز دوڑ کے دکھائیے، پتہ چلے کون زیادہ ذہین ہے۔ سب کہیں گے قاضی صاحب یہ آپ نے عجیب بات نکالی، تیز دوڑ کے دکھائیے۔ بھئی تیز دوڑنے کا ذہانت سے تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی تیز دوڑتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ ذہین بھی ہو، خرگوش بھی تیز دوڑ لیتا ہے، ہرن بھی تیز دوڑ لیتا ہے، جانور چیتا بھی بہت تیز دوڑتا ہے، تو کیا وہ بہت ذہین ہے؟ تو یہ تو عجیب بے تکی بات ہے جی، میں بہت ذہین ہوں تو امتحان ہوگا تیز دوڑ کے دکھاؤ، یہ کیا بات بنی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ بھئی ان تمام چیزوں کے نام کا فرشتوں سے سوال و جواب کا تعلق کیا تھا؟ جب تک وہ تعلق واضح نہ ہو یہ گتھی سلجھے گی نہیں۔ چلیے تو آگے سلجھاتے ہیں۔ ایک جب علماء نے دیکھا کہ یہاں پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی تو انہوں نے پیترا بدلا، کہنے لگے کہ نہیں، دراصل انسان کے شرف اور فضیلت کا سبب یہ ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہے، جس کو فرشتے سجدہ کریں اس کو تو اشرف المخلوقات ہونا ہی چاہیے۔ بظاہر تو بات بڑی اچھی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ بات تب صحیح ہو سکتی ہے جب ہم یہ مانیں کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں۔ بتائیے ہم سب پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کمی آ گئی ہے؟ عظمت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، سجدہ کرنا جائز نہیں، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن اٹھائیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ علماء سے پوچھئے کہ مرتبہ حضرت یعقوب کا بلند ہے یا حضرت یوسف کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے اور تمام انبیاء بنی اسرائیل وہ آپ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ مرتبہ حضرت یعقوب کا بلند ہے، لیکن سجدہ بھی حضرت یعقوب کر رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو معاملہ الٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ چلیے اس بحث کو ختم کر دیں ایک آخری بات پہ، بتائیے اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اگر اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو مسئلے سے واقف ہے وہ روکیں گے کہ نہیں؟ اگر وہ کہے کہ جناب آپ عجیب آدمی ہیں، میں اللہ کو سجدہ کرنے لگا ہوں، اللہ کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں کسی غیر اللہ کو جو سجدہ نہیں کر رہا، کیوں روکتے ہو مجھے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ سجدہ جو ہے یہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔